اور شوق ہمارے ذہنوں میں بتانے اور بٹھانے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے فرمایا ان اللہ، یہ وہ کام ہے جو سب سے پہلے تو میں رب خود کرتا ہوں، وملائکتہ، اور پھر میرے فرشتے کرتے ہیں۔ مولا کیا فرمایا؟ یصلون علی النبی، خاص نبی پر، ان نبی ہے، تاکہ کسی کو یہ بھی غلط فہمی نہ رہے کہ نبی تو 1.25 لاکھ ہیں، پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا صرف نبی نہیں، ان نبی، ان پر درود بھیجتے ہیں۔ تو پھر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ماننے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود بھیجو اور میرے یار کو سلام ایسے کرو گویا سلام کرنے کا جیسے حق ہے۔ تو اللہ محبوب پر درود بھی بھیجتا ہے، اللہ اپنے نبی پر سلام بھی بھیجتا ہے۔ یہ سلام کیا ہے؟ اللہ اپنے محبوب پر سلام بھیجتا ہے تو سلام کیا ہے؟ سلام کا معنی ہے تو سلامت رہے۔ کیا معنی ہے؟ تو سلامت۔ اللہ نے اپنے محبوب پر، ایسا نہیں ہے کہ ایک بار ماضی میں بھیجا ہو یا اب ایک بار کہہ دیا یا قیامت تک ایک بار بھیجے گا، نہیں، درود بھی بھیج رہا ہے اور سلام بھی۔ اور سلام کا معنی جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو معنی کیا ہے؟ کہ آپ سلامتی والے ہوں، آپ سلامت رہیں۔ تو اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ محبوب آپ سلامت رہیں۔ تو جسے اللہ سلامتی کی دعا دے رہا ہو وہ پھر فنا تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ فرما رہا ہو کہ آپ سلامت رہیں اور ہم کیسے کہیں کہ وہ خدا پناہ مر کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے؟ دو چیزیں ایسی ہیں کہ کائنات فنا ہو جائے گی مگر یہ دو چیزیں فنا نہیں ہوں گی، ایک ذکر خدا اور ایک ذکر مصطفیٰ۔ اور جب اللہ نے یہ فرما دیا نا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر فنا نہ ہو، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو بھائی اگلی آیت بھی تو پڑھیے، یہ تو فرما دیا کل من علیہا فان، ہر کل فنا ہونے والا ہے، مگر اگلی آیت بھی پڑھیے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، سب کچھ فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، مگر محبوب آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ رب نہیں، رب کا چہرہ، حالانکہ وہ تو چہرے سے پاک ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں محبوب کا ذکر بھی ہوگا۔ آپ میری بات پر غور فرما رہے ہیں؟ یہ ہمارا دعویٰ ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں محبوب کا ذکر بھی۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے، یہ اعتراض بڑا دلچسپ ہے۔ ابھی دیکھیں آپ سب کو میں پھنساتا ہوں، دعویٰ ہے نا ہمارا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اس کے محبوب کا ذکر بھی ہوتا ہے، ہمارا دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ سچا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر ایک سوال اور ایک اعتراض ہے، وہ یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اس کے نبی کا ذکر بھی لازمی طور پہ ہوتا ہے، تو ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیجئے۔ یہ اعتراض ہے۔
اور سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیجیے. ہم نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا. یہ ہے عمومی ترجمہ. رحمان کا لفظی معنی وہ ہے، رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، اسے کہتے ہیں رحمان. رحم کرنے والے اور بھی بہت سارے ہیں. والدین بھی اولاد پہ رحم کرتے ہیں، استاذ بھی شاگرد پہ رحم کرتا ہے، شیخ بھی طالب اور سالک اور مرید پر رحم کرتا ہے، بڑے بھی چھوٹوں پر رحم کرتے ہیں، پرندے بھی پرندوں پر، جانور بھی جانوروں پر رحم کرتے ہیں. تو رحمان کا معنی یہ ہے تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، اسے کہتے ہیں رحمان. اور رحیم کا معنی ہے ہمیشہ ہی رحم کرنے والا. ویسے رحمان کا ایک معنی اور بھی ہے، ہم سے کوئی مانگے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس سے نہ مانگا جائے تو اسے جلال آ جائے. اور ویسے بھی ہم اللہ سے اس لیے نہیں مانگتے کہ ہمیں مانگنا آتا ہے. مانگنا تو ہمیں نہیں آتا، نہ ہماری نیتیں اچھی ہیں، نہ ہماری زبانیں اچھی ہیں، نہ ہمارا لقمہ اچھا ہے، نہ ہماری طبیعت میں خلوص ہے، اور نہ ہمیں اس بڑے سے مانگنے کا سلیقہ آتا ہے. مگر پھر بھی اس کے سامنے ہم ہاتھ اس لیے پھیلا دیتے ہیں کہ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا مگر اس کو دینے کا طریقہ آتا ہے. مانگنا ہمیں نہیں آتا، اسے دینا آتا ہے، وہ دے دیتا ہے. اسماعیل کو بھی نجات دے دیتا ہے، یونس کو بھی نجات دے دیتا ہے، یعقوب کو یوسف سے ملاقات بھی کروا دیتا ہے، ایوب کو شفا بھی دے دیتا ہے. اور اتنا بڑا کریم ہے کہ جس نے محبوب کو فاطمہ دے دی ہے. اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوگا تو ذرا بسم اللہ شریف کا ترجمہ کیجئے. شروع کرتا ہوں، میں توجہ کا طالب ہوں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. تو انہوں نے کہا اس میں